حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا خاندانی درخت۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں اور ان کی اہلیہ حضرت یوسف علیہ السلام کی براہ راست اولاد تھیں۔ ایوب روم میں اپنی عزیز بیوی رحمہ اور 14 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ایوب ایک ایسے نبی تھے جن پر اللہ کی بے پناہ نعمتیں تھیں۔ وہ مضبوط اور صحت مند تھے، ان کے پاس بڑی زمینیں تھیں، بہت زیادہ مویشی تھے اور ایک صالح اور خوبصورت خاندان تھا۔ وہ ایک کمیونٹی لیڈر بھی تھے جن کا اپنے لوگوں میں بہت احترام اور پیار تھا۔ اپنی حیثیت اور دولت کے باوجود ایوب نے کبھی تکبر نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ عاجز تھا، وہ آسانی سے محروموں کی مدد کرتا تھا اور ہر اس چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتا تھا جس سے اسے نوازا گیا تھا۔ ایک دن آسمانوں پر فرشتوں نے زمین پر رہنے والے بہترین انسانوں کے بارے میں بحث شروع کی۔ ان میں سے ایک فرشتے نے کہا، آج زمین پر سب سے بہترین مخلوق ایوب ہے، ایک عظیم کردار کا آدمی جو بہت صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور ہمیشہ اپنے رب کریم کو یاد کرتا ہے۔ وہ اللہ کے بندوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ بدلے میں اس کے رب نے اسے لمبی عمر اور بہت سارے بندوں سے نوازا ہے۔ ضرورت مند اور غریب اس کی خوش قسمتی میں شریک ہیں۔ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے اور کپڑے پہناتا ہے اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے خریدتا ہے۔ وہ اپنے خیرات وصول کرنے والوں کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ اس پر احسان کر رہے ہیں۔ وہ بہت ہی مہربان اور نرم ہے۔ شیطان جو آس پاس میں تھا اس بحث کو زیر کر لیا اور بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے فوراً ایوب کو اللہ کی عبادت سے دور کرنے کی سازش شروع کر دی۔ اس نے ایوب کے سامنے زندگی کی ان بہت سی لذتوں کے بارے میں برے خیالات ڈالے جن سے ایوب جیسا آدمی آسانی سے لطف اندوز ہو سکتا تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مخلص بندے تھے اور آسانی سے ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ اس سے شیطان مزید مشتعل ہو گیا۔ شیطان اللہ کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ ایوب اس کا مخلص بندہ نہیں ہے اور صرف اس خوف سے اس کی تسبیح کر رہا ہے کہ اس کا سارا مال ضائع ہو جائے۔ شیطان نے مشورہ دیا کہ اگر تم اس کا مال نکال دو گے تو تم دیکھو گے کہ اس کی زبان تمہارا نام نہیں لے گی اور اس کی نماز بند ہو جائے گی۔ اللہ سب کچھ جاننے والا شیطان کو نہیں مانتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایوب ان کے سب سے مخلص مومنین میں سے تھے اور اپنے رب کی عبادت محض مال کے لیے نہیں کرتے تھے۔ لیکن وہ ایوب کو آزمانے پر راضی ہو گیا تاکہ شیطان کو اپنے وفادار بندے کی مکمل اخلاص دکھائے۔ بہت خوش ہو کر شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے مال کو تباہ کرنے کے لیے نکلا۔ جو وقت گزرتا گیا حضرت ایوب علیہ السلام کی دولت کم ہونے لگی۔ ان کی زمین، مویشی، نوکر اور پیسہ آہستہ آہستہ ان سے دور ہوتے گئے یہاں تک کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش سے بے حد مطمئن شیطان ایک عقلمند بوڑھے کا بھیس بدل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کا سارا مال ضائع ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ صدقہ دیا اور آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اللہ سے دائیں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے آپ پر نازل کیا ہے۔ اگر اللہ کے پاس نقصان سے بچنے کی طاقت ہوتی تو وہ تمہارے مال کی حفاظت کرتا۔ ایوب نے جواب دیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے، اور جو مال میرے پاس ہے وہ سب اللہ کا ہے، اس لیے اسے مجھ سے واپس لینے کا پورا اختیار ہے۔ ایوب پھر پلٹے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ شیطان مایوس ہو کر اللہ کی طرف لوٹ آیا اور کہا کہ میں نے ایوب سے اس کا سارا مال چھین لیا لیکن وہ پھر بھی تیرا شکر گزار ہے، تاہم وہ صرف اپنی مایوسی کو چھپا رہا ہے۔ والدین کا اصل امتحان اس کی اولاد سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایوب آپ کو کیسے رد کرے گا۔ اللہ تب بھی جانتا تھا کہ ایوب کا ایمان اور اپنے رب سے محبت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن وہ ایوب کو مزید آزمانے پر راضی ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں ایوب کے بچے جس عمارت میں رہتے تھے وہ گر کر تباہ ہو گئی اور اس کے تمام 14 جوان خوبصورت بچے ہلاک ہو گئے۔ شیطان ایک بار پھر ایوب کے پاس آیا جس میں ہمدردی کا بھیس تھا اور افسوس کے ساتھ کہا، آپ کے بچے جن حالات میں مرے وہ افسوسناک تھے۔ یقیناً آپ کا رب آپ کو آپ کی تمام دعاؤں کا صحیح بدلہ نہیں دے رہا ہے۔ علامت ایوب نے جواب دیا، اللہ مجھے وہی دیتا ہے جو میرے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اللہ جو دیکھتا ہے اسے لے لیتا ہے جو اس کے لیے اور میرے لیے ناپسندیدہ ہے۔ اللہ نے دیکھا کہ یہ سب بچے میرے لیے سخت امتحان اور آزمائش بن سکتے ہیں، اس لیے اللہ نے انہیں مجھ سے چھین لیا۔ خواہ کوئی چیز میرے لیے فائدہ مند ہو یا نقصان دہ، میں اپنے یقین پر قائم رہوں گا اور اپنے خالق کا شکر گزار رہوں گا۔ علامت واوین، شیطان نے اللہ کی طرف پلٹ کر کہا، اے میرے رب، ایوب کا مال ختم ہو گیا، اس کے بچے مر چکے ہیں اور وہ ابھی تک جسم میں تندرست ہے،
اور جب تک وہ صحت مند رہے گا وہ اپنے دوبارہ حاصل ہونے کی امید میں تیری عبادت کرتا رہے گا۔ دولت اور زیادہ بچے پیدا کرنا، مجھے اس کے جسم پر اختیار عطا فرما تاکہ میں اسے کمزور کر دوں۔ اور اس طرح نافرمان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست قبول فرمائی لیکن حکم دیا کہ میں تمہیں اس کے جسم پر اختیار دیتا ہوں لیکن اس کی روح، عقل یا دل پر نہیں، کیونکہ ان جگہوں میں میرا اور میرے دین کا علم رہتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ایوب کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ اتنا بیمار تھا کہ اس کے جسم کی جلد اس کے پٹھے اور ہڈی کو ظاہر کرتے ہوئے اتر جاتی تھی، لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کے جسم میں صرف دو اعضاء کام کرتے تھے، ان کا دل اور زبان تھے جنہیں وہ اللہ کی تسبیح کے لیے استعمال کرتا رہا۔ ایوب کو شدید درد کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو شکایت کرنے یا اللہ پر اپنے ایمان میں کمی نہ آنے دی۔ شہر کے لوگ بحث کرنے لگے کہ اگر ایوب اچھے انسان ہوتے تو اللہ اس کے ساتھ ایسا نہ کرتا، اور بالآخر انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے رشتہ دار، دوست اور ہر وہ شخص جو ایوب سے محبت اور احترام کرتا تھا، سوائے اس کی پیاری بیوی رحمہ کے،